خدائے قدوس کے عظیم مہیب عظمت اور شان والے نام میں تمام مسیحی بھائیوں بہنوں کو میری طرف سے سلام قبول ہو۔ خدا کا شکر کرتے ہوئے اس کے مقدس کلام میں سے ہم آج پڑھیں گے نوح کی کتاب، اس کے تیسرے باب سے۔ اس سے پہلے کہ ہم نوح کی کتاب کے تیسرے باب اور تیسری آیت سے شروع کریں، یہ ضروری ہے کہ ہم نوح کی کتاب کا تھوڑا سا تعارف، تھوڑا سا سرسری جائزہ لیں۔ نوح جو ہے یہ 5 نظموں کا مجموعہ ہے، جن میں 586 قبل از مسیح میں یروشلم کی بربادی اور اس کی نتیجہ میں قوم کی تباہی اور اسیری پر ماتم کیا گیا ہے، اور کتاب کا عام ماحول ماتمی ہے۔ اس کے باوجود خدا پر بھروسہ اور مستقبل کی امید کی جھلکی بھی اس کتاب میں موجود ہے، اور یہودی ان نظموں کو روزوں اور گریہ و ماتم کے سالانہ ایام میں استعمال کرتے تھے، اور یہ ایام جو ہیں یہ یہودیوں کی زندگی میں 586 قبل از مسیح کی قومی تباہی اور بربادی کی یاد دلاتے ہیں۔ نوح کی کتاب میں سے اب خدا کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے نوح کی کتاب، اس کا تیسرا باب اور اس کی 30ویں آیت میں یوں لکھا ہے، وہ اپنا گال اس کی طرف پھیر دے جو اسے تمانچہ مارتا، اور ملامت سے خوب سیر ہو، کیونکہ خداوند ہمیشہ کے لیے رد نہ کرے گا، کیونکہ اگرچہ وہ دکھ دے تو بھی اپنی شفقت کی فراوانی سے رحم کرے گا، کیونکہ وہ بنی آدم پر خوشی سے دکھ مصیبت نہیں بھیجتا۔ روئے زمین کے سب قیدیوں کو پامال کرنا، حق تعالیٰ کے حضور کسی انسان کی حق تلفی کرنا اور کسی آدمی کا مقدمہ بگاڑنا خداوند دیکھ نہیں سکتا۔ وہ کون ہے جس کے کہنے کے مطابق ہوتا ہے، حالانکہ خداوند نہیں فرماتا؟ کیا بھلائی اور برائی حق تعالیٰ ہی کے حکم سے نہیں؟ پس آدمی جیتے جی کیوں شکایت کرے جب کہ اسے گناہوں کی سزا ملتی ہے؟ ہم اپنی راہوں کو ڈھونڈیں اور جانچیں اور خداوند کی طرف پھریں۔ کلام مقدس کا پڑھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ کلام مقدس کے آج کے پڑھے گئے حوالہ جات کی روشنی میں ہم خدا کے پاک بابرکت اور مقدس کلام کے وسیلہ سے آج اس بات پر غور کریں گے کہ خدا کے ہاں ملامت میں برکت پائی جاتی ہے۔ خدا اگر کسی کو تنبیہ کرتا ہے، وقتی طور پر اگر کسی کو سزا دیتا ہے، تو اس کے پیچھے خدا کا مقصد اس کی تباہی اور بربادی نہیں ہے، بلکہ وہ جس سے محبت رکھتا ہے اسے کوڑوں کی سزا دے کر تنبیہ کرتا ہے، اور آخرکار خدا چاہتا ہے کہ بنی نوع انسان خدا کی طرف لوٹے۔ اور یرمیہ نبی کا نوح جو ہے یہ یہودا کی اسیری کے واقعات سے بھرا ہوا ایک شعری مجموعہ ہے، جس میں بنی اسرائیل کے دکھ کی پوری تصویر کشی انتہائی مہارت کے ساتھ کی گئی ہے۔ خدا کے کلام کا یہ حصہ کتاب مقدس میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ عام طور پر یہ سوچا جا سکتا ہے کہ انسانی تاریخ کے ان پہلوؤں کے بیان کرنے کا کیا الہیاتی مقصد ہو سکتا ہے، لیکن جیسے جیسے
ہم اس کتاب میں آگے بڑھتے جاتے ہیں تو ہم کو یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان روحانی تجربے میں کس طرح مضبوط ہوں گے۔ جیسے کسی نے اپنے قدموں کو غیر معمولی قوت سے پھر سنبھالا ہو، یہی صورتحال ہم تیسرے باب کے وسط میں جا کر پڑھتے ہیں۔ پہلے وہ سزا کا ذکر کرتا ہے اور اس کے بعد پھر ایک امید اور تسلی کی باتیں یرمیہ نبی نوحہ میں کرتا ہے۔ مصیبت کی تلخیاں تو اپنی جگہ پر ایک بڑی اذیت ناک حقیقت ہیں۔ ان تلخیوں میں سب سے بڑا دکھ ملامت کا پہلو ہے کہ خدا کی موجودگی میں بلکہ اس کی طرف سے بھیجا ہوا دکھ اس کے لوگوں کی سماجی اور روحانی زندگی کا حصہ بن گیا تھا۔ اس کے باوجود شکایت کی جگہ شکر گزاری کا پہلو نمایاں ہونا شروع ہوتا ہے۔ جب نبی نے لوگوں کے ساتھ مل کر یہ کہا، یہ خداوند کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے، کیونکہ اس کی رحمت لازوال ہے۔ تیسرا باب 22ویں آیت میں وہ اس بات کا ذکر کرتا ہے۔ اور شاہ بابل کی اسیری کے سال اور مہینے اسرائیل اور بنی یہودا کے لیے ایک بہت بڑا المیہ تھا۔ اس کے باوجود خدا نے ان کو اس میں سے نکلنے کی راہ مہیا کی۔ مقررہ وقت کے پورا ہونے پر بین الاقوامی صورتحال میں بابل کا نام پیچھے اور شاہ فارس کا نام آگے آنے لگا۔ خداوند کی طرف سے اپنے لوگوں کے یاد کیے جانے کا وقت نزدیک آ گیا۔ اس لیے نبی نے کہا کہ وہ ہر صبح تازہ ہے، تیری وفاداری عظیم ہے۔ خداوند کی رحمت ہر صبح اس کے لوگوں کے لیے تازہ ہے، اور اس کی وفاداری اور اس کی مہربانی ان سب لوگوں پر ہے جو اس کے منتظر رہتے ہیں۔ اور یہ کہہ کر یرمیہ نبی نے سارے معاملے کو ایک عملی روحانی موڑ پر لا کھڑا کیا اور یہ ثابت کر دیا کہ خداوند بالآخر اپنے لوگوں کے لیے حاضر اور موجود ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ اس کا انتظار کریں، اس پر بھروسہ رکھیں، اور جب صبر سے لوگوں نے خداوند کی نجات کا انتظار کیا تو خداوند نے ان کے انتظار کو خوشی میں بدل دیا۔ خداوند اپنے لوگوں کی جان کا بکھرا ہے، وہی ان کی جانوں کا لنگر بھی ہے۔ اس کے ہاں اپنے لوگوں کے لیے تادیب کے بعد یقینی بحالی موجود ہے، اور اسیری اور غلامی کے متن میں جو ملامت اور دکھ خدا کے لوگوں کو اٹھانے پڑے وہ بہت زیادہ تھے۔ اس پس منظر میں آگاہی کا یہ پہلو بہت پرمانی ہے کہ خاموشی میں یہ سوچا جائے کہ ملامت، دکھ، اذیت، اسیری خدا کی طرف سے بھیجی گئی تھی۔ اس کو سہتے ہوئے خدا کی طرف دیکھنا کہ کچھ امید کی صورت نکلے۔ خداوند اپنے لوگوں کو ضرور یاد کرنے والا تھا۔ اس دوران صبر کے پیالے کو لبریز ہوتا دیکھ کر امید کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ ملامت کو یہ سمجھ کر کہ اس میں برکت ہے، ملامت کرنے والوں یعنی منہ پر تمانچہ مارنے والوں کی طرف گال پھیر دیا جائے، اور خوش دلی اور پوری برداشت سے ملامت کو سمجھا جائے، یہ جان کر کہ اس میں خدا کی مرضی ہے، اور یہ ایک روحانی مضبوطی کے لیے اور قومی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ ملامت سہنے میں برکت کا پہلو ہے۔
دشمن کی برداشت کرنے سے امن کی جد و جہد بڑھتی ہے۔ یرمیہ نبی کی معرفت عہد عتیق میں ملامت سہنے اور اسے خدا کی طرف سے سمجھ کر قبول کرنے کا ذکر انوکھا معلوم ہوتا ہے، لیکن نوح کی کتاب کا یہ پہلو اس کتاب کو منفرد بنا دیتا ہے۔ اس کتاب میں ہم دیکھتے ہیں تیسرے باب میں خاص طور پر یرمیہ پہلے خدا کی طرف سے دیے گئے دکھوں کو بیان کرتا ہے اور اس کے بعد پھر بڑی امید اور تازگی اور بحالی کا وہ ذکر کرتا ہے۔ سو غم اور دکھ کی شکایت موجود ہیں، لیکن ملامت کی تسلی بھی اس باب میں موجود ہے، جو نہ صرف اس زمانے میں ایک بڑی سچائی تھی بلکہ آج بھی اسی طرح یہ سچائی اپنی حقیقت پر موجود ہے، اور خداوند اس سچائی میں مضبوطی کے ساتھ اپنے لوگوں کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ ستانے والوں کی ملامت اٹھانا مسیحائی عمل ہے۔ یسایہ نبی نے دکھ اٹھانے والے خادم کے دکھوں کو ملامت کے اس تجربے سے جوڑ کر پیش کیا ہے۔ اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ خداوند ملامت اٹھانے والے خادم کی حمایت کرتا ہے۔ یسایہ باب نمبر 50 اور اس کی 6 اور 7 آیت کا مطالعہ اگر کریں تو وہاں پر دکھ اٹھانے والے خادم کی حمایت کرتا ہے۔ ملامت اٹھانے کا ایک متن ہے کہ بنی اسرائیل کو اسیری کی ملامت اٹھانے کا حکم دیا گیا کہ وہ اپنا گال اس کی طرف پھیر دے جو اسے تمانچہ مارتا ہے۔ موسیٰ کی طرف سے دیا گیا یہ حکم کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت اس حکم کے سامنے کمزور نہیں پڑتا، بلکہ اس حکم کا اپنا ایک متن تھا، اور کسی بھی لحاظ سے موسوی شریعت کا یہ حکم بدلہ لینے کے لیے نہیں تھا، بلکہ نقصان کیے جانے کی صورت میں نقصان کے ازالہ کو نقصان کے درجہ تک رکھنا مقصود تھا۔ اور قادر مطلق خدا کی طرف سے یہ حکم کہ اپنا گال اس کی طرف پھیر دے جو تمانچہ مارتا ہے، اور ملامت سے سیر ہونے سے مراد یہ ہے کہ اسیری کے وقت کو، مصیبت کے وقت کو صبر سے برداشت کرو، توبہ کرو تاکہ خداوند کی طرف سے بحالی کا وقت آئے، بجائے اس کے کہ مجموعی حالات کو خراب کر دو اور اچھا وقت آنے میں دیر ہو جائے۔ خداوند ہمیشہ رد نہیں کرتا، وہ رد کرتا ہے کیونکہ رد کرنے کا ایک وقت ہے۔ خداوند کے ہاں رد کرنے کا وقت اور بحال کرنے کا وقت مقرر ہے، اور اس کی ریزن، اس کی وجہ پھر انسانی زندگی سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کی بحالی کا وقت نزدیک تھا۔ اس بات کا امکان غالب اسیری کے لوگوں کو ان کے گناہوں کی سزائیں دے کر صاف کرنے کا عمل تھا۔ بنی اسرائیل قوم کو خدا نے اسیری میں، بابل کی اسیری میں بھیجا، اور پھر اب وقت آ رہا تھا کہ لوگ اپنے ہاتھ اٹھا کر خداوند کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور اس آیت کے مطابق کہ اپنے گال کو تمانچہ مارنے والے کی طرف پھیر دے۔ تمانچہ مارنے والے کی طرف پھیرنے کا حکم پڑھ کر عہد جدید میں خداوند یسوع مسیح کی طرف سے جو دی گئی آگاہی ہے وہ سامنے آتی ہے، جو متی کی انجیل 5 باب اور 39 آیت میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو کوئی تیرے گال پر تمانچہ مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ خداوند یسوع مسیح کا یہ کلام یرمیہ نبی کی معرفت خدا کے کلام کے مطابق ہے کہ بدلہ لینے کی بجائے ملامت کو برداشت کیا جائے، تاکہ ستانے والا خود شرمندہ ہو جائے
اور دوسری جانب کون جانتا ہے کہ ملامت کا یہ عمل خدا کی طرف سے ہو، اور انسان کو نہیں چاہیے کہ خدا کے کاموں میں رکاوٹ ڈالے۔ خدا کے نام کو اس میں سربلندی ملتی ہے کہ لوگ اس کی مرضی کو پہچان سکیں۔ خداوند کی مرضی مختلف حالات اور واقعات میں مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ بے شک خداوند ہمیشہ اپنے لوگوں کو رد نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کو ملامت کا نشانہ بناتا ہے، لیکن جب ایسا موقع آتا ہے تو اس کو صبر سے جھیلنا ضروری ہے، کیونکہ اس میں بحالی اور برکت ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کیا سکھایا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے اپنے ستانے والوں کے لیے کیا کیا؟ دعا کی اور ان کا بھلا چاہا۔ اس نے اپنے اوپر آنے والی ہر ملامت کو برداشت کیا، اور خداوند یسوع مسیح نے جو ملامت سہی، اس کے بعد اس کی سرفرازی کا ذکر پالوس رسول کرتا ہے فلپیوں کے نام خط اس کے 2 باب میں، اور وہ وہاں پر بیان کرتا ہے کہ اس کو وہ نام دیا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے دکھ اٹھانے والے خادم کے سارے دکھوں کو سہا، اور یوں ملامت سہنے کے انسانی عمل کو اپنی زندگی میں پورا کیا۔ اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کی چیز کو قبضے میں نہ رکھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا، اور یہاں تک کہ اس نے موت، بلکہ صلیبی موت کو گوارا کیا۔ اور اس کے بعد ملامت کے بعد بحالی، عظمت، کس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اسے وہ نام دیا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اور پھر ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا ہو۔ سو جب اس پس منظر میں نوح کی کتاب میں یرمیہ دکھوں کی بات کرتا ہے، پھر بحالی کی بات بھی کرتا ہے، تو بنی اسرائیل کی اسیری اور ملامت ایمانداروں کے دکھوں اور ملامت سہنے کا ایک عکس ہے۔ اس عکس کے نقش کو کلیسیائی ایمانداروں کی زندگی میں پورا ہونا ہے، اور ضروری بات یہ ہے کہ ملامت کا یہ عمل اجتماعی ہے۔ جن علاقوں میں مسیحی ایمانداروں کو ملامت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہ ان کی مجموعی ملامت کا موجب بنتا ہے، اور خداوند کے وعدوں کے مطابق مجموعی ملامت کے بعد مجموعی بحالی اور برکت پھر موجود ہے۔ خداوند کی طرف سے اس یقین کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند اپنے وعدوں میں سچا ہے، وہ یقیناً بحال کرتا ہے، اور اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ اور ان باتوں پر دھیان کرتے ہوئے خداوند کے شخصی تجربے میں ہمیں مضبوطی حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ اس بات کی امید رکھنی چاہیے کہ ہر ناکامی کے بعد کامیابی کا ایک دروازہ کھلتا ہے، ہر مصیبت کے بعد، ہر پریشانی کے بعد، ہر غم کے بعد خوشی کی ایک لہر بھی پہنچتی ہے۔ اور اس باب میں یرمیہ نبی، جہاں اگر آپ اس باب کے شروع میں پڑھیں تو اپنی مصیبتوں کے انبار کو وہ سامنے رکھتا ہے، اور بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ دکھ سہتی ہے، اور کوئی سنبھالنے والا اسے نظر نہیں آتا۔ لیکن اس باب کے وسط میں آ کر 3 آیت سے وہ ملامت میں برکت کا پہلو جو ہے وہ سامنے رکھتا ہے،
کہ وہ اپنا گال اس کی طرف پھیر دے جو اسے تماچا مارتا ہے، اور ملامت سے خوب سیر ہو، کیونکہ خداوند ہمیشہ کے لیے رد نہ کرے گا، کیونکہ اگرچہ وہ دکھ دے تو بھی اپنی شفقت کی فراوانی سے رحم کرے گا۔ یہ خدا کے ارادے ہیں، یہ خدا کی مرضی ہے کہ وہ ملامت کر کے کس طرح پھر برکت دیتا ہے، بحال کر دیتا ہے۔ اور 22ویں آیت میں کہتا ہے کہ یہ خدا کی شفقت ہے کہ ہم فنا نہیں ہوئے، کیونکہ اس کی رحمت لازوال ہے، وہ ہر صبح تازہ ہے، تیری وفاداری عظیم ہے۔ اور ان آیات میں آگے چل کر وہ خدا کی ان برکات کا ذکر کرتا ہے، خدا کی طرف سے بحالی کا ذکر کرتا ہے۔ تو یقیناً اگر کوئی دکھ خدا کی طرف سے آتا ہے، خدا کی طرف سے جو ملامت آتی ہے، وہ ملامت برکت کا سبب ہے۔ اور آج کی اس آیت کے مطابق ملامت میں برکت ہے۔ نوح کی کتاب 3 باب 30ویں آیت ہے، وہ اپنا گال اس کی طرف پھیر دے جو اسے تمانچہ مارتا ہے، اور ملامت سے خوب سیر ہو، کیونکہ خداوند کی تنبیہ، خداوند کی ملامت میں برکت کثرت کے ساتھ موجود ہے۔ آئیے ہمیشہ دکھوں میں سے گزریں یا سکھ میں سے گزریں، ہمیشہ خدا سے برکت کی امید رکھیں۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔